جب موت بالکل سامنے کھڑی ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی ہو، تو انسان کا دماغ صرف ایک ہی چیز کہتا ہے: بھاگ جاؤ، اپنی جان بچا لو۔ اپریل 711 کی اس رات صرف 7,000 مسلمان سپاہیوں کا ایک دستہ اس ساحل پر اترا تھا جہاں یورپ کی سپر پاور اپنی 1,00,000 فوج کے ساتھ رول کر رہی تھی۔ ہر چہرے پر موت کا خوف تھا۔ کچھ سپاہی بے بسی سے پیچھے سمندر کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جہاں ان کی کشتیاں کھڑی تھیں۔ جی ہاں، انہیں صرف ایک چیز چاہیے تھی: واپسی کا راستہ، مشکل وقت میں ایک ایمرجنسی ایگزٹ۔ لیکن اس فوج کا کمانڈر کوئی نارمل جنرل نہیں تھا۔ وہ ملٹری سائنس کی کتابوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی اس کی نفسیات عام انسانوں جیسی تھی۔ اس نے اجنبی سرزمین نہیں دیکھی، دشمن کی 1,00,000 فوج کو ہی نہیں دیکھا، بلکہ اپنے 7,000 سپاہیوں کی آنکھوں میں چھپا خوف بھی دیکھ لیا، اور سمجھ گیا کہ جب تک واپسی کی امید باقی ہے، سپاہی اپنا 100% نہیں دے سکتے۔ اور پھر اس نے وہ آرڈر دیا جو دنیا کی تاریخ میں شاید کبھی نہیں دیا گیا ہوگا، اور وہ تقریر کی جو آج بھی بہترین ملٹری اسپیچز میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ کون تھا وہ عظیم جنرل؟ کوئی عرب شہزادہ نہیں، بلکہ ایک آزاد کردہ غلام۔ نام تھا طارق ابن زیاد، جس کی جینیس اسٹریٹجی نے اسپین پر راج کرنے والی ویزیگوفک ایمپائر کے پرخچے اڑا دیے اور یورپ مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیا۔ لیکن اس کارنامے پر انعام کیا ملا؟ وہ کہ جس نے یورپ کا تخت الٹا تھا، اسے ملی قید، غربت، بھوک اور گمنامی۔ آیا اس دریچے پر مسلم تاریخ کے اس عظیم فاتح کی داستان سنتے ہیں جن کی کہانی میں وہ سب کچھ ہے جو کسی بڑے ہیرو کا اسٹوری آرک مکمل کرتا ہے: ایک ہمبل بگننگ، ایک ناقابل یقین کارنامہ، اور پھر ٹریجڈی اور ایک المیہ۔ تو دریچہ کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس وقت ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ اور پھر چلیں ہمارے ساتھ فاتح اندلس طارق بن زیاد کی کہانی میں۔ یہ 8ویں صدی کا اسٹارٹ تھا۔ مسلمان ایک طوفان کی طرح دنیا پر چھا رہے تھے۔ مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، ہر جانب ان کی فتوحات کا ڈنکا بج رہا تھا۔ محمد بن قاسم سندھ اور ہند پر اسلام کا پرچم لہرا رہے تھے، تو سینٹرل ایشیا میں سمرقند و بخارا اتیبہ بن مسلم کے قدموں میں تھا، اور ادھر شمالی افریقہ سے فتوحات کا سلسلہ سمندر کے کنارے پر پہنچ کر رک گیا تھا۔ وہی مقام آ گیا تھا جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا: دشت تو دشت ہے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمانوں نے مصر سے مراکش تک پورا شمالی افریقہ فتح کر لیا تھا، اور اب ان کے سامنے کوئی دشمن نہیں تھا۔ بحر ظلمات یعنی اٹلانٹک اوشین کی لہریں تھیں بس۔ لیکن مصر سے آگے افریقیہ کے صوبے کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے لیے یہ علاقہ درد سر بنا ہوا تھا۔ بربر قبائل سخت جنگجو تھے، کسی کی حکومت برداشت نہیں کرتے تھے، بار بار بغاوت کرتے تھے۔ موسیٰ کو اندازہ تھا کہ اگر ان جنگجوؤں کو کنٹرول کرنا ہے تو ان پر کوئی عرب کمانڈر مسلط نہیں کیا جا سکتا، لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے انٹری دی ہمارے مین کریکٹر کو، طارق ابن زیاد۔ ان کا تعلق عرب ایلیٹ کلاس سے نہیں تھا، وہ تو سن آف دی سوائل تھے، موسیٰ کے بربر غلام تھے جنہیں انہوں نے آزاد کر دیا تھا ان کی ذہانت اور بہادری کو پہچان کر۔ یہی نہیں، انہیں ساحلی شہر طنجہ کا گورنر بھی بنا دیا تھا۔ لیکن طارق کی ایک خاص بات ایسی تھی جس کے بارے میں موسیٰ کو بھی پتہ نہیں تھا، وہ یہ کہ وہ بہت ہی ایمبیشیس آدمی تھے۔ ان کی نظریں سمندر کے اس پار جمی ہوئی تھیں، وہ علاقہ کہ جہاں سے یورپ شروع ہوتا تھا، جہاں راج تھا یورپ کی ایک عظیم سپر پاور ویزیگوفک کنگڈم کا۔ وہ سلطنت جو تقریباً 250 سالوں سے اسپین پر راج کر رہی تھی، جس کے پاس 1,00,000 سے زیادہ کی ٹرینڈ آرمی تھی، مضبوط قلعے اور بہت بڑے خزانے تھے۔ اس سے ٹکرانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ لیکن طارق بن زیاد کے جاسوسوں نے ایک بالکل ہی الگ کہانی سنائی، یہ کہ ویزیگوفک کنگڈم باہر سے جتنی مضبوط نظر آ رہی ہے، اندر سے اتنی ہی کھوکھلی ہے۔ اسپین میں ایک خوفناک سیاسی بغاوت ہو چکی تھی۔ ایک ظالم اور چالاک کمانڈر روڈرک بادشاہ کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر چکا تھا۔
بادشاہ کے حامی اور عوام اس سے نفرت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسپین ایک پریشر کوکر بن چکا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ بس اسے پھاڑنے کے لیے ایک چنگاری کی ضرورت تھی، اور وہ چنگاری رات کے اندھیرے میں خود چل کر طارق بن زیاد کے پاس آئی۔ یہ تھا افریقہ کے ساحل پر موجود شہر سیوٹا کا مسیحی گورنر کاؤنٹ جولین، روڈرک کے مخالفین میں سے ایک۔ لیکن اس کے مخالف ہونے کی وجہ کچھ اور تھی۔ اصل میں ویزیگوتھک دربار کی ایک پرانی روایت تھی کہ سردار اور نواب اپنی اولادوں کو تعلیم اور تربیت دینے اور شاہی آداب سکھانے کے لیے بادشاہ کے محل میں بھیجتے تھے۔ اصل میں یہ سرداروں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا ایک طریقہ تھا تاکہ وہ بغاوت نہ کر سکے۔ تو کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورینڈا بھی روڈرک کے دربار میں بھیجی گئی، جہاں وہ ہوا جو شاہی آداب کے بالکل خلاف تھا۔ روڈرک فلورینڈا کے پیچھے پڑ گیا اور بالآخر اس کی عصمت کو داغدار کر دیا۔ یہ بات جب ایک خفیہ خط کے ذریعے جولین تک پہنچی تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ روڈرک سے اس حرکت کا بدلہ لے گا۔ اس نے اپنی بیٹی کو دربار سے نکالنے کے لیے ایک بہانہ تیار کیا اور کہا کہ میری بیوی بیمار ہے اور اپنی بیٹی سے آخری بار ملنا چاہتی ہے۔ یوں اپنی بیٹی کو لے کر دربار سے نکل آیا۔ جب وہ جانے لگا تو روڈرک نے اس سے کہا، میں نے سنا ہے افریقہ کے باز بہت اچھے ہوتے ہیں، اگلی بار کچھ اعلیٰ نسل کے باز لے کر آنا۔ جواب میں جولین نے ایک بڑا ہی معنی خیز جواب دیا، کہا خدا کی قسم اگر زندہ رہا تو اس مرتبہ ایسے باز آپ کے پاس لاؤں گا جو آپ نے پوری زندگی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اور پھر جولین نے شکاری باز ڈھونڈ لیا۔ اس نے سیوٹا واپس پہنچتے ہی طارق بن زیاد سے رابطہ کیا۔ بہت سے عرب بلکہ مسیحی مورخ بھی کہتے ہیں کہ اندلس میں مسلمانوں کے داخلے کی بنیادی وجہ فلورینڈا کا واقعہ ہی تھا، لیکن ماڈرن ہسٹورین اسے ایک افسانہ کہتے ہیں۔ ان کے خیال میں اندلس میں مسلمانوں کے داخل ہونے کی بنیادی وجہ سیاسی اور معاشی تھی۔ ہاں، جولین نے مسلمانوں کے ساتھ کوآپریٹ کیا تھا، لیکن ذاتی انتقام کے لیے نہیں، بلکہ یہ روڈرک کے خلاف ویزیگوتھک امیروں کی خفیہ بغاوت کا نتیجہ تھا۔ جولین نے طارق بن زیاد سے کہا کہ میرے پاس بحری جہاز ہیں، اسپین کے خفیہ راستوں کے نقشے ہیں، تمہارے پاس فوج ہے، آؤ اور اسپین فتح کر لو۔ جی ہاں، اسپین پلیٹ میں رکھ کر طارق بن زیاد کو پیش کیا جا رہا تھا۔ ان کے دماغ میں جنگی حکمت عملیاں بننے لگیں، نئے نئے سوالات اٹھنے لگے، لیکن طارق یہ فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو پیغام بھیجا اور موسیٰ نے دمشق میں بیٹھے اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت مانگی، جنہوں نے کہا مسلمانوں کو بلا وجہ خطرناک مہم میں مت جھونکو، پہلے ایک خفیہ اسکواڈ بھیج کر حالات کا جائزہ لو، اور پھر فل اسکیل اٹیک سے پہلے ایک بڑا ہی خفیہ مشن لانچ کر دیا گیا۔ جولائی 710 میں طریف بن مالک کی قیادت میں صرف 400 لوگ اسپین میں داخل ہوئے، حالات کا جائزہ لیا اور سب اچھا کی رپورٹ کے ساتھ واپس بھی آ گئے۔ اب خلیفہ کا شک دور ہو چکا تھا، جولین کی وفاداری بھی ثابت ہو چکی تھی اور ویزیگوتھک امپائر کی کمزوری بھی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ بساط بچ گئی، مہرے سیٹ ہو گئے اور پہلی چال چل دی گئی۔ 7,000 دیوانوں کی فوج بحیرہ روم کی لہروں کو چیرتے ہوئے اسپین کی طرف نکل پڑی۔ اپریل 711، موسم بہار کی ایک اندھیری رات اور بحیرہ روم کا خطرناک سمندر۔ کاؤنٹ جولین کے تجارتی جہاز اب جنگی جہاز بنے ہوئے تھے، جن کے اندر طارق بن زیاد کی 7,000 فوج خاموشی سے ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس فوج میں دمشق کے شاہی دربار کا کوئی عرب شہزادہ نہیں، کوئی خاندانی رئیس نہیں، یہ تقریباً سب کے سب شمالی افریقہ کے وہ غریب، سخت مزاج اور جنگجو بربر تھے جنہوں نے ابھی ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، اور انہیں لیڈ کرنے والا کمانڈر طارق بن زیاد بھی انہی میں سے ایک تھا۔ یہ فوج اسپین کے جنوب میں ایک ایسے مقام پر اتری جس کے ساتھ ہی ایک بہت اونچی اور ہیبت ناک چٹان کھڑی تھی، اور یہیں اس چٹان کے کنارے وہ واقعہ پیش آیا جو سب سے زیادہ مشہور بھی ہے اور سب سے متنازع بھی۔ حکم دیا گیا کشتیاں جلا دو۔ صدیوں سے ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ طارق بن زیاد نے ساحل پر اترتے ہی کشتیاں جلا دی تھیں تاکہ واپسی کے تمام راستے بند ہو جائیں اور فوج صرف اور صرف جیت کے لیے لڑے۔ یہ اتنا مشہور واقعہ ہے کہ عربی ہی نہیں، دنیا کی کئی زبانوں میں ایک ضرب المثل ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوا بھی تھا؟ بڑے ہسٹورینز تو اس بات کو افسانہ کہتے ہیں، بلکہ انہیں سائٹ پر بھی کر دیں تب بھی لاجک ہمیں کچھ اور بتاتی ہے۔ یہ تو ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ بحری جہاز طارق کے تھے ہی نہیں، وہ تو
काउंट जूलियन के तिजारती जहाज थे जिन्हें मुसलमानों ने किराए पर लिया था, इसलिए तारिक बिन ज़ियाद उन जहाज़ों को आग लगा ही नहीं सकते थे। फिर एक और बड़ा सबूत भी है। स्पेन उतरने के बाद तारिक को मजीद 5000 फौजियों की कुमक मिलना थी। अगर कश्तियां जल गई होती तो वो फौजी कैसे स्पेन आते? अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर कश्तियां नहीं जलाई गई थी तो ये वाकया इतना मशहूर क्यों है? असल में तारिक ने कश्तियां जलाई नहीं थी, बल्कि उन्हें फौरन अफ्रीका वापस भिजवा दिया। अब साहिल पर कोई जहाज नहीं था, पीछे गहरा समंदर था और सामने अजनबी सरजमीन पर दुश्मन की फौज। ये काम करके तारिक ने रिट्रीट का रास्ता बंद कर दिया। स्पेन के दारुल हुकूमत टोलीडो यानी तोलेइतला से रॉड्रिक का अजीम लश्कर निकल चुका था। पुरानी किताबें तो लिखती हैं ये लश्कर 1 लाख का था, लेकिन जैसा कि हम पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं कि इस तरह के नंबर्स सिर्फ और सिर्फ मुबालगा होते हैं, फातेह की जीत को मजीद शानदार बनाने के लिए और दुश्मन की हार को मजीद जिल्लत आमेज दिखाने के लिए। मॉडर्न हिस्टोरियंस का अंदाजा है कि ये लश्कर 25,000 का होगा, और अगर ये नंबर भी मान लिया जाए तो एक मुसलमान के मुकाबले में कम से कम 2 यूरोपीय फौजी थे। इस सिचुएशन में फौज के मोराल को बुलंद करने के लिए तारिक बिन ज़ियाद ने वो खुतबा दिया जो आज भी तारीख में अमर है, बल्कि मिलिट्री हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस में शामिल किया जाता है। ये एक गुलाम की आवाज थी जो यूरोप के महल्लात में गूंजने वाली थी। उन्होंने कहा, अय्युहन नास अयनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु इमामुकुम। ऐ लोगो, भागने का रास्ता अब कहाँ है? समंदर तुम्हारे पीछे है और दुश्मन तुम्हारे आगे। अल्लाह की कसम, तुम्हारे लिए सब्र के सिवा और कोई चारा नहीं है। तुम यहाँ इतने बेहैसियत हो कि कम ज़र्फ लोगों के दस्तरखान पर यतीम भी इतने बेवकत नहीं होते। तुम्हारा दुश्मन अपने लाओ लश्कर, असलहे और वाफिर खुराक के साथ तुम्हारे मुकाबले में निकल आया है। यहाँ तुम्हारे पास कुछ नहीं सिवाय अपनी तलवारों के। अल्लाह ने कामयाबी तुम्हारी किस्मत में लिख दी है और इस कामयाबी पर दोनों जहां में तुम्हारा जिक्र होगा। याद रखो, मैं तुम्हें जिस चीज़ की दावत देता हूँ उस पर सबसे पहले खुद लब्बैक कह रहा हूँ। मैं मैदान जंग में उस कौम के सरदार पर खुद हमला करूँगा और तुम सब मेरे साथ ही हमला कर देना। मैं मर भी जाऊँ तो स्पेन की फतह का काम मुकम्मल करना। जंगें बहुत बुरी चीज़ हैं। किसी भी शिकस्त खाने वाली कौम के लिए जंग एक ऐसा अलमिया बन जाती है कि सदियों तक कौम की नफ्सियात बदल जाती है। कुरान मजीद में भी है ना कि जब बादशाह किसी मुल्क में घुस आते हैं तो उसे खराब और उसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंसानी तारीख का जो भी फैसला कुन मोड़ आया वो जंग की वजह से ही आया। आप पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लें, तारीख के हर मोड़ पर आपको डिसाइसिव फैक्टर एक ही नजर आएगा, जंग। हम आज भी जिस दौर में जी रहे हैं उसे कई जंगों ने तराशा है और इस मॉडर्न दौर की बुनियाद भी 2 वर्ल्ड वॉर्स ने रखी है। तो उस एक मूवमेंट में तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर के सामने भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। उसके आगे भी मौत थी और पीछे भी मौत, और इस सिचुएशन से निकलने का एक ही रास्ता था, जंग। तारिक बिन ज़ियाद के अल्फाज ने लश्कर में एक आग लगा दी थी। ये डू और डाई मूवमेंट था। लेकिन क्या सिर्फ जज्बाती तकरीरों से जंग जीती जा सकती थी? एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस फौज को हराया जा सकता था, वो भी उसके होम ग्राउंड पर? बिल्कुल नहीं। इसलिए तारिक बिन ज़ियाद ने तलवार से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया और मैदान जंग में पहुंच गए। जरा एक लम्हे के लिए वीडियो को यहाँ रोकें और खुद से एक सवाल पूछें, क्या आप वाकई ये मानते हैं कि 10-12 हजार सिपाही सिर्फ जज्बे के जोर पर, तकरीरों के बलबूते पर खुद से दुगनी और टेक्नोलॉजिकली एडवांस फौज को हरा सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो माफ कीजिएगा, आप मिलिट्री साइंस को समझते ही नहीं और तारिक बिन ज़ियाद के दिमाग को तो बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि वो जुलाई 711 में वादी लका के मैदान में लड़ी गई जंग शुरू होने से पहले ही जीत चुके थे। लेकिन कैसे, आइए बताता हूँ। जब स्पेन का बादशाह रॉड्रिक आज के शहर कदीस के करीब गौदलेते रिवर के किनारे पर पहुंचा तो उसका गुरूर आसमान को छू रहा था। उसके सर पर कीमती हीरों और मोतियों का ताज था और वो हाथी दांत से बनी एक पालकी पर सवार था। तारीख बताती है कि रॉड्रिक अपने साथ दर्जनों ऐसे खच्चर भी लाया था जिन पर रस्सियां लदी हुई थी। रस्सियां क्यों? क्योंकि उसका इरादा था कि वो मुसलमान सिपाहियों को रस्सियों से बांधकर गुलाम बनाएगा और टोलीडो की गलियों में घुमाएगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी फौज मुसलमानों को पैरों तले कुचल डालेगी। लेकिन वो कहते हैं ना
کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ بات آپ کو بار بار نظر آئے گی۔ ہم سلجوق سلطان الپرسلان کے حوالے سے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں نا کہ کیسے رومانوس فور کا بزنطینی لشکر ترکوں کے خلاف بری طرح ناکام ہوا، تو کچھ ایسے ہی غرور میں مبتلا روڈرک بھی یہ نہیں دیکھ پایا کہ اس کی فوج میں جو دو سب سے بڑے بازو ہیں، رائٹ اور لیفٹ فلینک ہیں، ان کی کمانڈ کس کے پاس ہے۔ یہ پچھلے بادشاہ وٹیزا کے بیٹوں اور بھائیوں کے پاس تھی، وہی بادشاہ جسے روڈرک نے دھوکے سے قتل کر کے تخت چھین لیا تھا، اور اسی بے پرواہی کو استعمال کیا کاؤنٹ جولین اور طارق بن زیاد نے۔ جنگ سے پہلے انہوں نے ایک خفیہ میٹنگ میں پرانے بادشاہوں کے حامیوں کے ساتھ ایک سیکرٹ ڈیل کر لی تھی، یہ کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوگی تم لوگ اپنی فوج لے کر میدان سے ہٹ جاؤ گے، اور جب جنگ شروع ہوئی 12,000 دیوانے اپنی جانوں پر کھیل کر روڈرک کی فوج سے ٹکرائے، تو وہ سمجھ رہا تھا کہ اب اسپانوی فوج آگے بڑھ کر طارق بن زیاد کو گھیر لے گی۔ اس نے عام حملے کا حکم دیا، لیکن جو منظر دیکھنے کو ملا اس نے رگوں میں خون بھی جما دیا ہوگا۔ غداری، جی ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ غداریاں صرف مسلمانوں کے خلاف ہی ہوتی ہیں۔ میر جعفر، میر صادق، ابن القمی جیسے کردار صرف ہمارے ہی نصیب میں آتے ہیں؟ بالکل نہیں، دنیا کی ہر قوم میں ایسے کریکٹرز موجود ہوتے ہیں، اور یہاں بھی عین میدان جنگ میں یورپ کی سب سے بڑی فوج کے خلاف غداری ہو چکی تھی۔ رائٹ اور لیفٹ فلینک نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ سینٹر میں موجود روڈرک اور اس کی وفادار آرمی مسلمانوں کے نرغے میں آ گئی۔ غرور کا بت ٹوٹ چکا تھا۔ رسیوں سے باندھنے کے خواب دیکھنے والا بادشاہ اب اپنی جان بچانے کے لیے ایک گھوڑے پر بیٹھ کر بھاگ رہا تھا۔ طارق کی فوج کے کچھ سپاہی شکاریوں کی طرح روڈرک کے پیچھے تھے۔ دن گزر رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا کہ اچانک انہیں گودالیتے ریور کے کنارے دلدل میں ایک سفید گھوڑا دھسا ہوا نظر آیا۔ اس کے قریب ہی کیچڑ میں ایک ریشمی جوتا اور ایک خوبصورت شاہی تاج پڑا دکھائی دیا، اور روڈرک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، شاید وہ دریا پار کرتے ہوئے دلدل میں دھس کر مر گیا۔ اب اندلس کا دروازہ کھلا تھا، طارق بن زیاد کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک ایک کر کے وہ شہروں کو فتح کرتے چلے گئے، قرطبہ، غرناطہ اور پھر دارالحکومت طليطلہ۔ سونے، ہیرو اور جواہرات کے وہ انبار تھے کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ طارق بن زیاد یورپ کی نئی تقدیر لکھ رہے تھے، لیکن شمالی افریقہ میں بیٹھے ان کے باس موسیٰ بن نصیر کی آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا۔ تاریخ کا ایک بڑا ہی ظالم اصول ہے، کبھی کبھی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہی آپ کی تباہی کی وجہ بن جاتی ہے۔ طارق بن زیاد اندلس کے تخت پر بیٹھے تھے، تاریخ کے پہلے غلام جو یورپ کے بادشاہوں کی قسمت کا فیصلہ کر رہے تھے۔ اسپین کے خزانے ان کے پاس تھے، اور ہاں، وہ پراسرار میز بھی، جسے مسیحی مائدہ سلیمانی یا ٹیبل آف سولومن کہتے تھے۔ خالص سونے اور زمرد سے بنی وہ میز، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے کا حصہ تھی، لیکن سمندر پار شمالی افریقہ میں بیٹھے طارق کے باس اور عرب کمانڈر موسیٰ بن نصیر کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ جب انہیں خبر ملی کہ طارق نے تو عظیم و شان کامیابی حاصل کر لی ہے، تو ان کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں اس جیت کا سارا کریڈٹ ان کے غلام کو نہ مل جائے۔ خلیفہ تو سمجھے گا کہ موسیٰ افریقہ میں بیٹھا رہا اور اس کے غلام نے اسپین فتح کر لیا، اور یہ کوئی انہونی چیز نہیں۔ آپ تو آج بھی دیکھتے ہوں گے کہ آپ ذرا سا اچھا کام کر لیں تو اس کا کریڈٹ کوئی اور لینے کی کوشش کرے گا، آپ کا رشتہ دار، کوئی آفس کولیگ، اور ہاں، آپ کا باس بھی۔ تو موسیٰ نے بھی کچھ یہی حرکت کی۔ ان کی انا نے ان سے وہ کام کروا دیا جو انہیں بالکل زیب نہیں دیتا تھا۔ پہلے تو انہوں نے سخت زبان میں طارق کو ایک خط لکھا کہ میری اجازت کے بغیر اتنا آگے بڑھنے کی ہمت کیسے کی، جہاں ہو وہیں رک جاؤ اور میرے آنے کا انتظار کرو۔ پھر 18,000 کی کہیں بڑی فوج تیار کی اور سمندر پار کر کے خود اسپین پہنچ گئے۔ یہاں جو شہر طارق بن زیاد نے فتح نہیں کیے تھے، اسکپ کر کے کیپٹل ٹولیڈو پہنچ گئے تھے، ان سب کو موسیٰ بن نصیر نے فتح کیا اور پھر طارق تک پہنچ گئے ان کے پر کاٹنے کے لیے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب طليطلہ کے قریب موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی ملاقات ہوئی تو طارق پورے احترام کے ساتھ اپنے کمانڈر کو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن موسیٰ نے انہیں گلے نہیں لگایا، بلکہ سب کے سامنے ان کے چہرے پر اپنا کوڑا مارا، اور صرف یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اب بھی غلام ہیں، اور ہاں، یہ بھی ظاہر کرنے کے لیے کہ ہو از دی باس۔
یہ طارق کے لیے میک اور بریک کا لمحہ تھا۔ ان کی 12,000 کی فوج اب بھی وہیں موجود تھی۔ وہ فوج موسیٰ سے کہیں زیادہ طارق کی وفادار تھی۔ وہ ایک اشارہ کرتے تو یہیں پر موسیٰ کے لشکر کا بھی صفایا کر دیتی۔ لیکن یہ طارق بن زیاد کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے بغاوت نہیں کی۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور کہا، میں آپ کا وفادار ہوں۔ جو میں نے کیا وہ اسلام کی فتح کے لیے تھا، اور یہ میری نہیں بلکہ آپ کی کامیابی ہے۔ لیکن موسیٰ بن نصیر پھر بھی نہیں رکے۔ انہوں نے فاتح یورپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈلوا دیا اور سارا خزانہ، تمام تر مال غنیمت کہ جس میں مائدہ سلیمانی بھی موجود تھا، قبضے میں لے لیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس جیت کا کریڈٹ بھی حاصل کر لیا۔ یہ تقریباً ویسا ہی واقعہ ہے جیسا سندھ میں محمد بن قاسم کے ساتھ پیش آیا۔ وہ بھی بغاوت کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم میں ایک فرق ضرور تھا۔ طارق صرف تلوار چلانے کے ماہر نہیں تھے بلکہ ایک ماسٹر مائنڈ بھی تھے، شاید اس لیے کہ محمد بن قاسم بالکل نوجوان تھے، عمر صرف 17-18 سال تھی، جبکہ طارق بن زیاد کی عمر فتح اسپین کے وقت 40 سال تھی۔ ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ طارق کے پاس تجربہ بھی تھا، اور انہیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ موسیٰ خلیفہ کے سامنے جا کر سارا کریڈٹ خود لے لیں گے۔ اس لیے موسیٰ کے اسپین پہنچنے سے پہلے ہی طارق نے مائدہ سلیمانی کا ایک پایا توڑ کر خاموشی سے اپنے پاس چھپا لیا تھا، اور اس کی جگہ اسی سے ملتا جلتا ایک نقلی پایا لگا دیا تھا۔ موسیٰ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کے خلاف پورا پلان تیار ہے۔ آگے وہ ہونے والا تھا جس نے موسیٰ کا کیریئر تو کیا، زندگی بھی تباہ کر دی۔ ہوا یہ کہ جب یہ خبر دمشق پہنچی، خلیفہ ولید بن عبد الملک کو پتہ چلا اسپین میں عرب اور بربر کشمکش کا آغاز ہو گیا ہے، تو ان کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے بڑا ہی سخت فرمان جاری کیا، دونوں اپنی تلواریں وہیں چھوڑو، خزانہ ساتھ لو اور دمشق پہنچ کر دربار میں حاضری دو۔ یعنی باس کے بھی باس کی کال آ گئی۔ اب طارق اور موسیٰ دونوں فاتحین مجرموں کی طرح دمشق جا رہے تھے۔ سوچیں، طلائع سے دمشق آج کے ماڈرن دور میں بھی ہوائی جہاز سے سفر کریں تو یہ 3,500 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر بنتا ہے، اور تب تو کسی بھی طرح 5,000 کلومیٹر سے کم کا زمینی سفر نہیں ہوگا۔ دو بندے اپنی صفائی دینے کے لیے یہ مشکل اور لمبا سفر کر رہے تھے، اور انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دمشق کے دربار میں وہ ڈرامہ ہوگا جو دونوں کے کیریئر برباد کر دے گا۔ سال 715، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بنو امیہ کا دارالحکومت دمشق، خلیفہ کا دربار سجا ہوا تھا، اور آج کوئی عام دن نہیں تھا۔ نئے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو آج اندلس کی چابیاں اور سینکڑوں اونٹوں پر لدا ہوا خزانہ پیش کیا جانا تھا۔ موسیٰ بن نصیر غرور کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور خاموشی سے سر جھکائے۔ طارق بن زیاد بھی چلے آئے۔ موسیٰ نے خلیفہ کے سامنے خزانے کے ڈھیر لگا دیے، اور پھر وہ شاہکار بھی پیش کیا کہ جس کی دھوم پوری دنیا میں تھی، مائدہ سلیمانی۔ خلیفہ میز دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا، موسیٰ یہ میز تم نے کہاں سے حاصل کی؟ موسیٰ کا سینہ چوڑا ہو گیا، اور اپنے ہی غلام کا کریڈٹ چوری کرتے ہوئے انہوں نے ایک تاریخی جھوٹ بولا کہ امیر المؤمنین، طلائع کا شہر میں نے فتح کیا تھا، اور یہ میز میں نے خود وہاں سے نکلوائی تھی۔ دربار موسیٰ بن نصیر کی واہ واہ کرنے لگا، لیکن موسیٰ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو نہیں، سلیمان بن عبد الملک جیسے بادشاہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واہ واہ کے شور میں اچانک ایک گرجدار آواز گونجی۔ خلیفہ نے کہا، میز کا ایک پایا باقی پایوں سے مختلف ہے، کیوں؟ یہ سوال سن کر تو موسیٰ سٹپٹا گئے، اور جب کوئی وضاحت نہیں بن پائی تو طارق بن زیاد آگے بڑھے اور وہ اصلی پایا سامنے رکھ دیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ موسیٰ کا جھوٹ پکڑا جا چکا تھا۔ یہ سب کے سامنے ثابت ہو چکا تھا کہ فاتح اندلس موسیٰ بن نصیر نہیں بلکہ طارق بن زیاد ہے۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سچ کے ثابت ہونے پر خلیفہ کو کوئی فرق پڑتا تھا؟ باس کا باس تو ان سے بھی آگے کی چیز ہوتا ہے، اور جیو پولیٹکس اور بادشاہوں کی نفسیات اس سے بھی آگے کی چیز۔ بادشاہوں کے دربار میں سب سے بڑا جرم سچ بولنا نہیں ہوتا، وہاں سب سے بڑا جرم ہوتا ہے بادشاہ سے زیادہ پاپولر ہو جانا۔ سلیمان بڑا ہی شکی مزاج تھا، اور خاص طور پر ولید کے دور کے مشہور فاتحین سے تو اسے کوئی خاص ہی پرابلم تھا۔ خلیفہ جانتا تھا کہ طارق کی افریقہ اور اسپین کے بربر قبائل میں بڑی فالوئنگ ہے، اور اگر یہ بندہ واپس اسپین گیا تو اس کی وفادار فوج دمشق سے بغاوت کر کے اسپین میں اپنی سلطنت بنا لے گی۔ اس لیے خلیفہ نے پہلے تو موسیٰ بن نصیر کو تمام جائیداد سے محروم کر کے قید میں ڈال دیا،
بلکہ ان کے بیٹے کو بھی قتل کر کے اسے وہ سزا دی جو شاید ان کے گناہوں سے بھی زیادہ تھی، اور ساتھ ہی ظلم کی اس چکی میں معصوم طارق بن زیاد کو بھی پیس ڈالا۔ خلیفہ نے طارق سے ان کا عہدہ، ان کی فوج اور سارے اختیارات چھین لیے اور حکم دیا کہ تم اب کبھی اندلس یا افریقہ واپس نہیں جا سکتے، تم دمشق میں ہی نظر بند رہو گے۔ وہ فاتح جس کے قدموں کی چاپ سے یورپ کے بادشاہ کانپتے تھے، جس نے مسلمانوں کی تاریخ میں 800 سالہ سنہری دور کی بنیاد رکھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی زندگی کے آخری دن بڑے ہی دردناک تھے۔ عربوں کو قرطبہ، طلیطلہ اور غرناطہ کے خزانے لا کر دینے والے کو دمشق کی گلیوں میں کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ پینشن تو دور کی بات، اسے 2 وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے۔ وہ گمنامی کے عالم میں بیماری کی حالت میں سن 720 میں خاموشی سے دنیا سے چلا گیا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ طارق بن زیاد کا یوم وفات کون سا ہے، انہیں کس نے غسل دیا، کسی کو نہیں پتا کہ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا، اور آج تک کسی مورخ، آرکیولوجسٹ کو یہ نہیں پتا چل سکا کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ دمشق کے بادشاہ نے طارق بن زیاد سے فوج چھین لی، خزانہ چھین لیا، شہرت، دولت، عہدہ سب چھین لیا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں نہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ظلم صرف طارق بن زیاد کے ساتھ ہوا تھا، تو آپ تاریخ کی سب سے بھیانک سسٹمیٹک پرج سے واقف نہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، اس دور کے تمام بڑے فاتحین کا نام مٹانے کی کوشش کی گئی۔ سب سے پہلے سندھ کے فاتح محمد بن قاسم کو، جنہوں نے صرف 17 سال کی عمر میں ہندوستان کا دروازہ کھولا تھا، ایسے ہی زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا، یہاں تک کہ وہ بدترین اذیت سہنے کے بعد شہید ہو گئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید سندھ کے بعد ہند بھی فتح ہو جاتا۔ پھر فاتح سمرقند و بخارا قتیبہ بن مسلم، جنہوں نے مسلمانوں کی حکومت کو چین کے بارڈر تک پہنچا دیا تھا، انہیں غدار اور باغی قرار دے کر قتل کروا دیا گیا۔ ایسا نہ ہوتا تو شاید چین 8ویں صدی میں ہی مسلم ایمپائر کا حصہ بن جاتا۔ اور پھر طارق بن زیاد، جنہیں روک کر مسلمانوں نے فرانس اور باقی یورپ کی فتح کے دروازے خود بند کر لیے۔ محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، طارق بن زیاد، ان سب کی تباہی، گمنام موت اور اذیتوں کے پیچھے ایک ہی شخص کا دماغ تھا۔ ان سب کا قاتل ایک ہی انسان تھا، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک۔ کیا وہ ولید بن عبد الملک کے دور میں ہونے والے بدترین مظالم کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا، یا اسے یہ خوف تھا کہ کہیں دنیا اس سے زیادہ کسی اور کو یاد نہ کرے؟ جو بھی ہو، سلیمان یہ بات بھول گیا تھا کہ تخت اور تلوار پر تو بادشاہوں کا کنٹرول ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ پر بادشاہوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ تاریخ اپنا انتقام خود لیتی ہے۔ آج خود دیکھ لیں، جن کا نام مٹانے کی کوشش کی گئی، جن کی قبروں کا بھی نہیں پتا، آج 1300 سال بعد بھی دنیا کا بچہ بچہ ان کے ناموں سے واقف ہے۔ محمد بن قاسم، طارق بن زیاد اور قتیبہ بن مسلم، یہ نام آج بھی کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ لیکن سلیمان بن عبد الملک، آج دنیا میں تاریخ کے طالب علموں کے علاوہ شاید ہی کوئی اس نام کو جانتا ہو۔ آج طارق بن زیاد کی قبر تو موجود نہیں، لیکن سمندر کنارے کھڑا یہ عظیم الشان پہاڑ آج 1300 سال بعد بھی جبل الطارق کے نام سے موجود ہے۔ جبرالٹر ان کے زندہ ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخ حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی فائلوں سے نہیں بنتی، تاریخ بنتی ہے ان دیوانوں کے خون پسینے سے جو اپنی جان لڑا کر اجنبی سرزمینوں پر لڑتے ہیں۔